حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے والد حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کچھ دن پہلے وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوال والے، ان کے جانشین حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری عطاء اللہ طارق صاحب جہلم والے، امیر تحریک خدام اہل سنت راولپنڈی، دعا فرمائیں اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائیں۔ میری والدہ مریم بی بی اور میرا والد مظہر اقبال کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی امداد اللہ اور ان کی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ میرا دوست فضل الرحمان پاکستان سے ہے، اس کی فیملی بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ حاجی رشید خان جو ہے ٹیکسی چلے، وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھی ایک دوست تھے رشید خان میلسی کے علاقے کے، یہاں 20 سال تک وہ ماشاءاللہ لیموزین گاڑی چلاتے تھے، وہ بھی کل وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے بچوں کو صبر دے۔ حاجی محمد رفیق کے چچا زاد بھائی حاجی وزیر احمد وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتا جی کہ میں بلوچستان بنگلور سے ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی وفات ہوتی ہے لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بھئی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں آپ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا جی کہ میں انڈیا سے ہوں، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں جمعہ کی نماز میں امام پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ والناس پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفیل پڑھتے ہیں۔ بھئی نماز تو ہو جائے گی لیکن امام کو ترتیب سے نماز پڑھانی چاہیے۔ حافظ محمد خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں لیکن قرآن کا دور پکا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک آپ کو صحیح معنی میں حفظ قرآن نصیب کرے۔ کاروبار کے لیے اچھا وظیفہ استغفار ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کریں گے یمددکم باموال و بنین۔ ایک خاتون پاکستان سے آئی ہیں، حالت حیض میں تھیں، انہوں نے احرام نہیں باندھا، اب مکہ سے مدینہ جانا ہے، کیا کریں؟ جائیں مدینہ سے پھر عمرہ قضا کریں۔ ایک خاتون پاکستان سے آئی ہیں اور وہ احرام نہیں باندھ سکی، ان کی ٹانگ میں شٹیکا کا درد ہے تو وہ عمرہ نہیں کر سکتی تھی، 12 دم پڑ گئی ان پر۔ عمرہ کر لیں، چل نہیں سکتی، ویل چیئر پہ عمرہ کر لیں، اب تو وہ الیکٹرک ویل چیئر بھی ملتی ہیں۔ کسی عورت میں جن کو حاضر کرنا، پھر خبریں میں، یہ سب جھوٹ ہے، نہ جن آتا ہے، یہ جو وظیفہ کرتے ہیں یہ خود بھوت ہیں۔ جن کو تو وہی بلائے گا نا جو اسے بڑا ہوگا نا۔ کہتے ہیں جی کہ مکے میں ایک آدمی مقیم ہے، اگر کوئی باہر کے ملک سے مقیم حضرات اس کو کہیں کہ ہماری طرف سے عمرہ کرو، کر سکتا ہے۔ آفاقی اگر جدہ جائے
واپسی پر احرام لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر نے ڈرانے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہو جاتی ہے حضرت۔ ثلاث جدہن جد وحضرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ میرا شجاع آباد سے تعلق ہے، میرے بھائی، میرا بیٹا محمد اماد کے وائٹ پلیٹس کم ہیں، اللہ شفا دے۔ جو بیوی اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے وہ جہنم خرید رہی ہے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے ایک چکر زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ جو شخص یہاں آنے سے قاصر ہے اس کے لیے ہم عمرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ اگر 7 چکر سے کم ہوں گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا۔ میرے بیٹی عبداللہ سعود کی شادی ہوئی ہے، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا تعلق انڈیا سے ہے اور زیادہ چلنے سے پاؤں میں درد ہوتا ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر سے دوائی لیں۔ ایک شخص طائف جاتا ہے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ میرے بیٹے کا نام عمر ہے، اللہ آپ کو آپ کے اولاد کو ہدایت دے۔ قاری محمد عثمان مدنی صاحب کی اللہ ان کو، ان کی فیملی کو خیریت اور مدرسہ زینب للبنات فخر آباد ٹھلمزہ ضلع نعیمیات خان کی طالبات، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ میاں محمد سلمان صاحب کو سسرال کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ میاں محمد حنیف صاحب لاہور والے، سکون قلب کے لیے، سکون قلب کا علاج جو ہے اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں اپنے رشتہ دار کی دکان پہ ملازم ہوں، اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ جتنی تمہیں ضرورت ہو پوچھے بغیر لے سکتے ہو تو لے سکتے ہو، جب اجازت دے دی ہے۔ اب اجازت کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ جب واپس آئے دکان ہی خالی ہو، اور کہو جی آپ نے تو اجازت دی تھی۔ علی کا بیٹا دوسری منزل سے گر گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام عظمت اللہ خان ہے۔ جو لوگ جدہ یا مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں اور کاروبار کی غرض سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، بھائی اگر مدینہ سے مکے ہیں تو احرام باندھ کے آئیں گے، کاروباری ہوں یا غیر کاروباری ہوں۔ میرا نام حمزہ شہزاد ہے، مجھے کینسر کی شکایت ہے، اللہ شفا دے۔ رفع دین بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ حل کرانے کے بعد پھر نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا چاہیے، یا وہی وضو کافی ہے؟ حل کرانے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ زندہ کے لیے بھی طواف ہو سکتا ہے۔ رات کو علاوہ طواف کرنے کے فجر کی نماز حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے پڑھے، ٹھیک ہے۔ میرا تعلق گوادر بلوچستان سے ہے، اللہ بلوچستان کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔
چیف جسٹس سردار شمیم خان نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کو صحت عفت عزت کے ساتھ رکھے، والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ میرا نام معاذ ہے، میرا تعلق انڈیا سے ہے، میری والدہ بھتیجی بیمار، اللہ شفا دے۔ کہتے جی لوگوں نے طواف میں زیادہ جوتے استعمال کرنے، اگر جوتا پاک ہے تو جائز ہے۔ احرام باندھتے وقت بنین نکالنا بھول گیا، بعد میں نکال دی تو ٹھیک ہو گیا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں یہاں عمرہ کر کے پھر مدینہ منورہ کیا، وہاں بیمار ہو گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کر سکا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مولانا مظفر حمید بٹو صاحب کو اللہ پاک ان کے باپ جیسا خطیب بنا دے، آمین۔ میرے چاچو اشرف خان اقبال ایڈوکیٹ وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ سنقرئک کا فلا تنسا 7 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں تاکہ حافظے کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے محلے کے ایک امام ہیں، وہ قرآن شریف بھی کرتے ہیں، میلاد بھی، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ شیعہ کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوں اور نہ جنازہ پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی نے وصیت کی تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، مگر آپ نے نہیں پڑھایا۔ اصل میں پہنچا تھا، لیکن مجھ سے پہلے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے تھے، تو اب میں بزرگوں کو تو نہیں ہٹا سکتا تھا نا۔ اللہ آپ کا قرآن مکمل کرائے۔ میری والدہ میرے لیے مکئی کی روٹی بنا رہی تھی، میری روٹی پر اللہ لکھا گیا تھا، اللہ عالم، بہرحال اگر تھا تو اچھی بات ہے۔ میں نے عمرہ کر کے کینچی سے ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ ہر بھول کے لیے دم نہیں ہوتا، مختلف غلطیاں ہیں جن پہ دم پڑتی ہے۔ اگر احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھتے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، پڑھے تو سنت ہے۔ میرے بھانجے کا نام الفات ہے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن بال جھڑتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنا ہے تو میقات سے آ کے احرام باندھیں یا خود مدینہ پاک سے باندھیں۔ ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سنت موقدہ پڑھتے، فجر کے بعد تو کوئی سنت موقدہ نہیں ہوتی، پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ فجر کی جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہے، سنت چھوڑ دے، نماز میں شامل ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھ لے۔ اللہ میرے بیٹے کو کعبے کی زیارت نصیب کرے، پریشانیاں دور کرے، آمین۔ میرے بھانجے کی بیٹی عمل بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بھتیجی کینسر میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
سر بھی منڈایا، بیمار ہو گیا، بارہ جب اللہ شفا دے سر بھی منڈائیں، دم بھی ادا کریں۔ میرے بھائی کا نام عامر ہے، جہاں رشتہ کرتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا تو نام کی وجہ نہیں ہے۔ عامر تو صحابہ کا نام ہے، عمار صحابہ کا نام ہے۔ میں نے اپنے والدین کے کہنے پر نکاح کیا، لیکن وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ اپنی پسند کی بھی ایک کر لیں۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا شوکت صاحب انڈیا سے آئے ہیں، ان کی بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد ذوحان، مجھے نہیں پتا ذوحان کیا ہوتا ہے۔ میری امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، نیک بنائے۔ ایک بچہ والدین کے ساتھ فحش کلامی کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا نام گوہر ہے، میرے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوست علی کے والد بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی عبدالرشید علیل ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 3 سال ہو گئے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، علماء نے لکھا ہے کہ جو سورۃ الکہف کی آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اللہ میاں عرفان صاحب کی شادی آسان کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم يسر أمورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔